شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ میں اکثر اس بات پر زور دیا کرتا ہوں، چاہے وہ جمعہ ہو یا باقی دنوں میں ہوں، کہ آخر کار انسان کو ختم ہونا ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی جی لے گا، 60 سال 70 سال 100 سے اوپر بھی چلا جائے، لیکن آخر مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ہے۔ اس موت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بچ سکے تو ہم اور آپ ہیں کیا؟ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس کے سر میں 300 سال تک درد ہی نہیں ہوا، وہ نہ بچ سکا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سے کئی زیادہ طاقتور، کئی زیادہ ایمان میں پختہ، وہ اس دنیا میں نہ رہے، ہمیں بھی آخر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میں بس 2 گزارشات کروں گا۔ ایک گزارش یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی کہ قسم ہے زمانے کی، انسان بالکل گھاٹے میں ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو پڑھا تو صحابہ کرام زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے، ہلچل مچ گئی کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو مستثنا کیا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کو کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی فہرست بیان کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ کامیاب ہیں، وہ خسارے میں نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر آگے تیسری قسم بیان کی، وتواصوا بالحق، جو حق پر کھڑے ہو گئے۔ دشمنی چاروں سائڈ سے، بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان حق دیکھتے ہوئے بھی حق کو چھپا بیٹھتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنے کسی دوست کی بنیاد پر کہ اپنے ہی گھر والے ناحق ہیں اور شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر والے ناحق ہیں، اس کے باوجود وہ ناحق کو ناحق نہیں کہہ رہا، اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا، وتواصوا بالحق، وہ لوگ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں جنہوں نے حق کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شخص کو برا بھلا کہا گیا، شخص کو منافقت تک کے فتوے لگائے گئے، اس کے باوجود وہ شخص حق پر قائم ہے، یہ شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں چوتھی قسم بیان کی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، خود بھی جب مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی کسی قسم کی مصیبت پڑتی ہے، وہ صرف ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ 4 قسم کے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، وہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عمل صالح اس وقت کام آئیں گے جب دل کے اندر ایمان ہوگا۔ ایک شخص دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کفر میں مرا، کافر دنیا میں رہا، لیکن وہ اچھے کام کیا کرتا تھا، اس نے کبھی بھی کسی قسم کا تعصب نہیں رکھا، اس نے چھوٹے اور بڑے کے اندر کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ کفر پر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ جو نیک عمل ہے اس کی بنیاد پر جنت عطا نہیں کرے گا، اس شخص کو دنیا کے اندر ہی اللہ اجر دے دیتا ہے۔
ایسے شخص کو جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے لیکن اچھا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کی بھلائی کا کام کیا کرتا تھا، اللہ اس کا اجر اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے بلا تفریق، چھوٹا ہو یا بڑا، بزرگ ہو یا بچہ، ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں گے کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان باقی ہے یا نہیں۔ ہم آج محاسبہ کریں گے، یہ بزرگ ہم سے چلے گئے، ہمارے علاقے کی جانی مانی حیثیت رکھتے تھے، کسی تعارف کے کوئی محتاج نہیں ہے، یہ ہم سے پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں آج قبر کے گھڑے میں اتر رہا ہوں، کل تیری باری ہے، آج مجھ سے منکر نکیر سوال کریں گے، کل تجھ سے بھی سوال کیا جائے گا، آج مجھے قبر کے اندھیرے میں اتارا جا رہا ہے، کل تجھے بھی اتار دیا جائے گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجھ سے سوال و حساب و کتاب لیا جائے گا، کل تیری باری بھی ہے، تجھ سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا، تجھ سے بھی منکر نکیر اٹھا کر تجھ سے کہیں گے کہ کون ہے تیرا رب، کون ہے یہ شخص، اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوالات تجھ سے منکر نکیر کریں گے۔ مجھے بتلاؤ کہ کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ جن کو ابھی بھی 6 کلمے اچھی طرح طریقے سے یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہم میں موجود ہیں جنہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہیں ابھی صرف نماز بھی یاد نہیں ہے، وہ محض ایک قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے۔ آخر موت ہے، آخر فنا ہونا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر اور اس آسمان کے اوپر مخلوق اور زمین کے نیچے مخلوق ہے، سب کو ختم ہونا ہے، صرف ایک اللہ کی حکومت چلے گی، ایک اللہ کی بادشاہی چلے گی۔ اس اللہ کے بادشاہ ہونے کے وقت اور جو ابد سے تھا اور ازل تک رہے گا، اس کی بادشاہی میں اگر ہم نافرمانی کریں، آج ہمارا لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں اگر کوئی شخص ماسک نہیں پہنتا ہے اس پر کارروائی کی جائے گی۔ ہمیں یہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا کہ تیرے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہیں، تجھے اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے اس کام پر عمل کرنا ہے۔ کیا اللہ ہمیں جرمانہ نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہمیں جرمانہ نہیں دے گا؟ اور وہاں کا جرمانہ، وہاں پر فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں پر سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وہاں پر کسی قسم کی اپروچ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہوگا کہ وہ کسی بھی بندے کے گناہ پر اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ بزرگ ہمیشہ اعتدال پسند بزرگ تھے، ہمیں بہت ہی گہرا تعلق تھا ہمارے علاقے کے ہر شخص، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو جنازے کی صفیں لگی ہیں، لگ بھگ ہمارے اس صفوں میں بزرگوں کی جو صفیں ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو رہی۔